اور ذاکرین اور ان کے مولوی حضرات اس باغ فدق کے قضیے کو ایک افسانوی رنگ دے کر اپنی طرف سے بہت ساری باتیں جھوٹی اس میں ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالعموم تمام صحابہ اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بہت زیادہ تبرہ اور طعن و تشریح کرتے ہیں۔ باغ فدق یہ ایک خیبر کے قریب یہودیوں کا گاؤں تھا، وہاں ایک باغ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس علاقے پر چڑھائی کی تو اہل علاقہ یہودیوں نے وہ باغ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہتھیار انہوں نے ڈال دیے اور کہا کہ ہماری طرف سے یہ باغ قبول فرما لیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ تو مسلمانوں کو جو مال جنگ کیے بغیر حاصل ہو، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مال پیش کر دیا جائے، اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 نمبر آیت تک اللہ رب العزت نے اس باغ جو مال فے ہے اس کی تقسیم بیان فرمائی، اس کے مصارف بیان فرمائے کہ یہ مال فے کہاں تقسیم کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اس مال کو اللہ رب العزت جل شانہ کے بتائے ہوئے مصارف میں نبی کریم علیہ السلام نے اس کو خرچ فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہ مال فے جو ہے باغ فدق اس کا کیا کیا جائے۔ اس پر انشاءاللہ میں تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ اس پر اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ مال فے وہ اس کے مصارف ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو تقسیم فرمایا، وہ اللہ کے لیے ہے، نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہے اور حضور کے قریبیوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے قرآن مجید کے بتائے ہوئے مصارف کے مطابق اس کو استعمال کیا ہے۔ اب اہل تشیع کا اس میں باغ فدق کے حوالے سے جو دعویٰ ہے وہ متضاد ان کے دو دعوے ہیں۔ کبھی تو اہل تشیع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باغ فدق وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا تھا، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو وہ باغ ہبہ کر دیا تھا، ان کو گفٹ اور تحفے کے طور پر عطا کر دیا تھا۔ اور بعض اوقات وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق ہبہ تو نہیں کیا، بلکہ باغ فدق چونکہ حضور علیہ السلام کی ملک میں تھا تو حضور کے وصال کے بعد وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت میں آتا ہے، ان کا ترکہ بنتا ہے، تو وہ ان کو ملنا چاہیے تھا کیونکہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور حضور کی وراثت ان کو ملنی چاہیے تھی، تو باغ فدق وہ وراثت کے طور پہ سیدہ کا حق بنتا ہے۔ تو یہ دو متضاد دعوے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہبہ اور وراثت میں فرق ہے۔ ہبہ وہ حیات کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ہبہ انسان اپنی زندگی میں کوئی چیز کسی کو گفٹ کر دے، کسی کو تحفہ دے دے اور وہ اس پہ قبضہ کر لے تو قبضے سے ہبہ تام ہو جاتا ہے۔ ہبہ حیات کا تقاضا کرتا ہے اور وراثت موت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ دونوں ہبہ اور وراثت یہ متضاد چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں ہبہ بھی ہو اور ایک ہی وقت میں وہ کیا وراثت بھی ہو، یا وراثت ہوگی یا کیا ہوگا ہبہ ہوگا۔ اگر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو ظاہری حیات طیبہ میں وہ بطور ہبہ عطا کر دیا تھا اور سیدہ نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا تو پھر وراثت کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور اگر وراثت کا مطالبہ کیا گیا ہے تو پھر ہبہ کا دعویٰ درست نہیں ہے، لہذا ایک اس میں سے ہوگا۔ باقی رہا کہ ہبہ کا دعویٰ جو اہل تشیع کے ہاں وہ روایات پیش کرتے ہیں، تو اس پر دو ٹوک اہل سنت و جماعت کا موقف میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ کچھ روایات اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے اہل تشیع پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اس وقت جب اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 نازل فرمائی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے قریبیوں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دیجئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور حسین کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے کے آئیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو فدق جو ہے وہ حضور نے ان کو ہبہ فرما دیا۔ یہ ایک روایت مختلف اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ روایت و درایت دونوں اعتبار سے یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے۔ درایتاً اس طرح قابل تسلیم نہیں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت طیبہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں، جبکہ امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت مدینہ شریف ہوئی۔ تو جو مدینہ شریف آ کے جن کی ولادت ہو رہی ہے حسنین کریمین کی، ان کا مکہ میں سیدہ بی بی فاطمہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، درایتاً یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر فدق کا جو معاملہ ہے یا فدق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو خیبر کے یہودیوں نے پیش کیا ہے وہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے، مکہ کا واقعہ نہیں ہے، جبکہ یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ روایت اگر سند کے اعتبار سے دیکھی جائے تو اس کی سند میں ایک راوی ہے فضیل بن مرزوق۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال کی جلد 5 صفحہ 164 اور 65 پر اسی روایت کا ذکر کر کے صفحہ 165 پر لکھتے ہیں قلت ھذا باطل، فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ روایت باطل ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ باطل ہے۔ ولو کان واقع ذالک لما جاءت فاطمہ رضی اللہ عنہا تطلب شیئا ہوا فی حوضہا و ملکہا، جب سیدہ فاطمہ کی وہ ملک میں تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراثت کا مطالبہ کرنے کیوں آئیں؟ وراثت کا مطالبہ کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ ہبہ والی روایت درست نہیں ہے۔ وہ روایت امام ذہبی لکھتے ہیں ھذا باطل، یہ کیا ہے؟ باطل ہے، درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس روایت میں ایک راوی ہے عطیہ اوفی کوفی، یہ کلبی کا شاگرد ہے اور کلبی ضعیف راوی ہے۔ اور یہ عطیہ اوفی جو کوفی ہے یہ اپنے استاد کلبی کا جب روایت میں ذکر کرتا ہے تو ابو سعید کی کنیت بیان کرتا ہے۔ عطیہ اوفی اپنے استاد محمد بن صائب کلبی جو ہے اس کا جب ذکر کرتا ہے تو اس کی کنیت ذکر کرتا ہے، نام ذکر نہیں کرتا، مغالطہ دیتا ہے کہ گویا کہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت کر رہا ہے، حالانکہ وہ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت نہیں کر رہا بلکہ اپنے استاد قلبی سے روایت کرتا ہے جس کی کنیت کیا ہے؟ ابو سعید۔ اور اس بات کو علامہ مامکانی اہل تشیع کے بہت بڑے اسماء و رجال کے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تنقیح المقال جلد 2 صفحہ نمبر 253 پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور علامہ ذہبی نے جلد 5 صفحہ 100 اور 101 پر اس کو ذکر کیا عطیہ کوفی کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے؟ ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری کی کتاب ہے کتاب الضعفاء، اس کے صفحہ 303 پہ محمد ابن صائب الکلبی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے امام بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 15 صفحہ 28 پر اسی روایت کے حوالے سے امام عینی لکھتے ہیں قلت، کہتے ہیں میں کہتا ہوں ھذا لا اصل لہ ولا یثبت بہ روایۃ، کہتے ہیں اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ روایت قطعاً ثابت نہیں ہے۔ تو اہل سنت کے معتبر محدثین نے اس روایت کو باطل قرار دیا کہ یہ روایت درست نہیں، ہبہ کی روایت بالکل کیا ہے جو نا وہ درست نہیں ہے، کم از کم اس کا درجہ شدید ضعف کا ہے، یہ روایت قابل تسلیم نہیں ہے۔ اب اہل تشیع کے بیان کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ باغ فدق کا رقبہ اور ایریا اتنا زیادہ تھا، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اتنا زیادہ اس کا رقبہ بیان کرتے ہیں کہ یقین جانے وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی وہ جاگیر تھی، اور وہ جاگیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو ہبہ کر دی۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اور تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات زاہد ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زہد کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے اور اپنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے زہد کو قبول فرمایا۔ اس میں ایک سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے
مسند امام احمد ابن حنبل میں، مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 493، حدیث کا نمبر ہے 2719۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم التفت الی احد، حضور نے ایک دن جبل احد کی طرف التفات فرمایا، توجہ فرمائی حضور نے، اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما یسرنی ان احدا یحول لآل محمد ذهبا، فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ، فرمایا کہ یہ جبل احد کو اہل بیت کے لیے سونا بنا دیا جائے، انفقہ فی سبیل اللہ، فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یعنی جبل احد اگر یہ پہاڑ پتھر کا سونا بن جائے میری اہل بیت کے لیے تو مجھے پسند یہ ہے کہ میں اس پہاڑ، سونے کے پہاڑ کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، صدقہ کر دوں۔ اور حتیٰ کہ میرے پاس 2 دینار بچیں الا دینارہ نے، ان 2 دیناروں میں سے ایک اگر مجھ پر قرضہ ہو تو میں اس کا قرضہ دوں۔ عبداللہ بن عباس کہتے فماتا وما ترک دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا ولیدتا، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ترکے میں درم و دینار، کوئی غلام، کسی چیز کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت کے طور پر نہیں چھوڑا۔ وَتَرَكَ دِرْعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيٍ عَلَى 30 صَاعٍ مِّن شَعِيرٍ، نبی کریم علیہ السلام نے ایک یہودی سے 30 صاع جو لیے تھے، ان جو کے بدلے میں اپنی زرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کو رہن رکھی تھی جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ہوا۔ تو جو نبی اپنے لیے اور اپنی اہل بیت اطہار کے لیے اتنا زہد اختیار کریں، وہ اتنی بڑی پراپرٹی اور اتنا بڑا رقبہ اور اتنا بڑا ایریے پر مشتمل جو اتنا بڑا باغ ہے، وہ سیدہ بیوی فاطمہ کو ہبہ نہیں فرما سکتے۔ درایتاً بھی یہ بات سمجھ آتی ہے، اور وہ واقعہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ جب مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جائیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کچھ لونڈیاں اور غلام آئے ہیں، تو آپ چکی پیس کے آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، حضور کی بارگاہ اقدس میں جا کے عرض کریں سرکار آپ کو کوئی لونڈی عطا کر دیں۔ تو حضور کی بارگاہ اقدس میں سیدہ آتی ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لونڈی نہیں دی، بلکہ حضور نے ان کو تسبیح عطا فرمائی کہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرے، اللہ آپ کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ تو حضور نے اپنی اہل بیت کے لیے زہد کو اختیار فرمایا۔ تو جو نبی اتنا زہد اور اتنا فقر اپنی امت کے لیے اختیار فرماتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بڑا ایریے پر مشتمل جو باغ ہے اتنے رقبے والا، وہ سیدہ کو ہبہ نہیں کر سکتے۔ یہ درایت میں بات درست نہیں ہے، روایت اور درایت دونوں اعتبار سے ہبہ کی روایات جو ہیں وہ درست اہل سنت کے ہاں درست نہیں ہے۔ رہا مسئلہ ہبہ کے بعد وراثت کا، ہاں تو ہم اس بات پر ایگری ہیں، متفق ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت کا مطالبہ کیا ہے، وراثت کا مطالبہ کیا ہے۔ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، انشاءاللہ اس پر میں تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے اہل تشیع وراثت کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود عمومی جو آیات ہیں وراثت کے متعلقہ، ان کو اپنی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیں، ان کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں وراثت کے متعلق حکم آیا ہے تو وہ عمومی حکم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا، عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ مرد کو دیا جائے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ وراثت کی آیت ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 میں حکم ہے کہ عورتوں کے لیے حصہ ہے جو والدین اور قریبی چھوڑ جائیں، وہ عورتوں کے لیے ان کے لیے حصہ ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں بھی حکم ہے کہ
ہر ایک کے لیے، ہر وارث کے لیے جو اس کے والدین اور قریبی چھوڑ جائیں ایک حصہ ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ عمومی آیات جو ہیں وراثت کے متعلقہ، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح جو مورث چھوڑ جاتے ہیں اپنا ترکہ تو باقی لوگ وارث بنتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذوات گرامی قدر کے جو وارثین ہیں وہ بھی ان کے ترکے کے وارث بنیں گے، کہتے ہیں عمومی دلائل سے ثابت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے متعدد جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ ان آیات میں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کا مخاطب کون ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کم ضمیر خطاب ہے، یہ خطاب کن کو ہے؟ ان کے مخاطب جو ہیں وہ مجمل ہے۔ مخاطب کون ہے؟ مخاطب مجمل ہے، اور اس اجمال کی وضاحت اور اس اجمال اور ابہام کو واضح کرنے کے لیے ہم احادیث کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو اہل سنت اور اہل تشیع کی جو معتبر کتابیں ہیں، بخاری شریف سے لے کر اہل تشیع کی اصول کافی اٹھائیں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے جو مروی اصول کافی کی پہلی جلد کے صفحہ 17 اور 18 پر روایت ہیں، ان روایات سے اس کا مخاطب جو ہے وہ متعین ہوتا ہے کہ مخاطب اس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، بلکہ اس کا مخاطب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، ڈائریکٹ حضور کے صحابہ ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ میں مثالیں بھی قرآن کریم سے دوں گا کہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کے مخاطب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر نہیں بلکہ حضور کے صحابہ ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، 2 3 اور 4 2 اور 3 اور 4۔ اب فَانْكِحُوا میں جو حکم ہے اس کے مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب نبی کریم علیہ السلام کی ذات نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ سرکار صرف 4 شادیاں کریں، بلکہ اس کے مخاطب کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی امت مخاطب ہے۔ تو جس طرح اس آیت میں حضور مراد نہیں ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہے بلکہ صحابہ مخاطب ہیں، تو جو وراثت کی عمومی آیات ہیں ان آیات میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی امت مخاطب ہے، نبی کریم علیہ السلام مخاطب نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ان آیات میں اہل سنت اور شیعہ دونوں قائل ہیں کہ یہ جو عمومی آیات ہیں ان میں تخصیص موجود ہیں۔ ایک وہ عموم ہوتا ہے کہ لم یخص عنہ البعض، یہ ایک علمی اصطلاح اصول فقہ کے حوالے سے، ایک وہ عام ہے کہ لم یخص عنہ البعض جس میں سے بعض کو خاص نہیں کیا گیا، اور ایک وہ عام ہوتا ہے کہ خص عنہ البعض جس میں سے بعض چیزوں کو خاص کر لیا گیا ہے۔ اگر ان آیات وراثت کو اپنے عموم پر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مرنے والے کا وارث موجود ہوگا اس کی اولاد میں سے، اس کے قریبیوں میں سے، اس کو ترکہ ملے گا۔ اگر یہ اس کو اپنے عموم پہ رکھیں تو سنی شیعہ دونوں کے نظریے کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے۔ سنی بھی قائل ہیں، شیعہ بھی قائل ہیں کہ اس عموم میں سے بعض جو وارث ہے وہ خاص ہے۔ مثال کے طور پر فروع کافی میں موجود ہے لا میراث للقاتل، اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے تو وہ قاتل اپنے مورث کا ترکہ نہیں پائے گا، وراثت نہیں ملے گی، جبکہ قرآن میں حکم عام ہے۔ اسی طرح کافی میں موجود ہے لا یرث الکافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ اور اس کے علاوہ دیگر دلائل جو ہیں اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ وہ عام ہے خص عنہ البعض کہ جس عام میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے۔ جب عام میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے تو مزید اس میں تخصیص کرنے کے لیے اب خبر متواتر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصول کی روشنی میں شیعہ سنی اصولوں کے مطابق اگر خبر واحد بھی آ جائے تو پھر بھی ایسے عام سے بعض افراد کو خاص کیا جا سکتا ہے، بعض افراد کو خاص کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذوات گرامی قدر کے اپنا وارث نہ بنانے پر
احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجن کے قریب اصحاب نے ان کو روایت کیا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام صحابہ سے یہ احادیث مروی ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اپنے ترکے میں مال چھوڑ کے درم و دینار نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو تواتر کے ساتھ متواتر حدیث موجود ہے، اور متواتر سے تو عام لم یخص عنہ البعض بھی ہو تو اس میں سے بھی جو ہے وہ تخصیص کرنا متواتر کے ذریعے درست ہے اور یہ اصول کے مطابق ہے۔ جبکہ اہل تشیع کی جو معتبر کتابیں ہیں، مثال کے طور پر ملا یاس الفقی میں یہ ایک اور تخصیص موجود ہے کہ ما وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العباس ولا علی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث نہ تو حضرت عباس بنے نہ ہی حضرت علی بنے، بلکہ حضور کے وارث صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی۔ جبکہ قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں جب انسان دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کے پردہ کرنے کے بعد اس کی بیویاں بھی وارث ہوتی ہیں، اور اگر صرف بیٹی ہے تو بیٹی کے ساتھ اس کے جو باقی اسباط ہیں ان اسباط کو بھی حصہ ملتا ہے۔ تو اس اصول کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضور کے جو وارث بنتے ہیں وہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ سرکار کی بیٹی ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں ان کو کل جائیداد سے آدھا حصہ ملنا چاہیے تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات ہیں، سورہ نساء میں ہے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، بیویوں کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ کتنا حصہ؟ 8واں حصہ۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی موجود تھی تو اصول کے مطابق اگر وراثت تقسیم کرنی ہے تو سیدہ کائنات کو کل وراثت کا آدھا، اور بیویوں حضور کی ازواج طیبات کو 8واں حصہ، اور باقی جو بچنا تھا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کو ملنا چاہیے اگر اصول کے مطابق آنا ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن تک یہ روایت اور حدیث نہیں پہنچی تھی یقیناً سب نے مطالبہ کیا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے تو مطالبہ کیا ہی کیا ہے، ازواج طیبات نے، امہات المومنین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور حضرت عثمان سے انہوں نے مطالبہ کیا۔ صحیح بخاری اور اس کے علاوہ دیگر روایت بھی ہیں، ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان الی ابی بکر، ازواج نبی نے عثمان غنی کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ تو یہ روایت بالکل ثابت ہے کہ انہوں نے بھی وراثت کا مطالبہ کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وراثت نہیں دی، اور وہی حدیث بیان کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین کو بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انبیاء اپنے پیچھے مالی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے۔ تو یہ عمومی جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کے جوابات، اور پھر آگے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی وراثت کے حوالے سے قرآن کریم سے خصوصاً 2 مقامات سے خصوصی دلائل اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 16، وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ تو یہاں جواب سمجھیں، انشاءاللہ بڑی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ وراثت کی 2 قسمیں ہیں، وراثت مالی اور وراثت علمی۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات اپنے بعد وراثت علمی چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان کی امت ان کی علمی وارث بنتی ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، اور وراثت مالی نبی کی نہیں ہوتی، وراثت مالی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں جس وراثت کا ذکر ہے
وہ وراثت مالی ہے یا وراثت علمی ہے؟ تو اہل تشیع کے پاس اس آیت میں وراثت مالی ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ دلائل اس پر موجود ہیں کہ یہ وراثت مالی نہیں تھی، یہ وراثت علمی تھی۔ اسی آیت کا اگلا حصہ بیان کرتا ہے کہ فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگوں علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے۔ تو ساتھ ہی متصل وراثت کے علم کا ذکر کرنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہاں وراثت مالی مقصود اور مراد نہیں ہے بلکہ وراثت علمی مراد ہے۔ ایک تو یہ، اور اس کے ساتھ دوسری دلیل یہ، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے اب جب کتب تفاسیر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو شیعہ سنی دونوں کی کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا صرف ایک بیٹا نہیں تھا، بلکہ شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے 19 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ اور بعد تو 100 تک لکھا کہ 100 تک بیٹے تھے ان کے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک بیٹے کو وراثت دی جاتی ہے، بلکہ وراثت اگر مالی تقسیم ہوتی تو وہ 19 کے 19 بیٹوں کو وراثت ملنی چاہیے تھی، جبکہ ایسا قرآن نے ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا ووارث سلیمان داؤدا، صرف سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے۔ معلوم ہوا کہ وہ وراثت مالی نہیں ہے بلکہ وراثت نبوت اور وراثت علمی ہے، وراثت نبوت اور وراثت علمی ہے۔ اچھا پھر اگر یہ کہیں کہ وراثت مالی تھی تو یہ بات درایتن بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات تو کنفرم ہے شیعہ سنی عقیدے کے مطابق کہ بیٹے اپنے باپ کے وارث بنتے ہیں۔ جب ساری دنیا کے بیٹے اپنے والدین کے اپنے باپ کے وارث بنتے ہیں تو قرآن نے سلیمان علیہ السلام کا تخصیص کے ساتھ ذکر کیوں کیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو قرآن کا تخصیص کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنا، جب یہ بات کنفرم ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا وارث بنتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث بنتا ہے، تو پھر سلیمان علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں کیا گیا؟ خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام وارث بنے جس چیز کے، وہ عام وراثت نہیں ہے بلکہ وہ وراثت خاصہ ہے، اور وہ وراثت علمی اور نبوت کی وراثت ہے، وہ مالی وراثت نہیں۔ جب کوئی بادشاہ اپنے تخت سلطنت پہ بیٹھتا ہے تو اس کے پاس 2 طرح کا مال ہوتا ہے، ایک مملوکہ خاص ہوتا ہے اور ایک مملوکہ حکومت ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ کے نبی تھے، حکومت بھی چلائی انہوں نے، ان کے پاس 2 طرح کا مال تھا، ایک مملوکہ خاص۔ مملوکہ خاص کون تھا؟ کہ جو وہ زیرہ بنا کے کمائی کرتے تھے، اسی سے اپنی وہ زندگی کے گزر اوقات اسی سے وہ کرتے تھے اور اسی سے گزر بسر کرتے تھے، زیرہ بنا کے۔ جو بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے اور زیرہ بنا کے بیچتے، اور اس سے جو ان کو روزی ملتی تھی اس سے اپنی گزر اوقات چلاتے تھے۔ یہ ان کا مملوکہ خاص تھا۔ اور ایک تھا مملوکہ حکومت، یعنی جو حکومت ان کے پاس تھی، ملک کا جو مال اور ملک کا جو ان کے پاس سرمایہ تھا وہ مملوکہ حکومت ہوتا ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ دنیا میں جو بھی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے حکومت کا پیسہ، اس کے وصال کے بعد دنیا سے جانے کے بعد وہ حکومت کا پیسہ جو ہے وہ بچوں میں تقسیم، وہ وراثت بچوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام کو جو داؤد علیہ السلام سے وراثت ملی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ مال کی وراثت تھی تو وہ مال کی وراثت نہیں تھی، کیونکہ بادشاہ کے پاس جو مملوکہ حکومت ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ملک میں نہیں ہوتا بلکہ وہ حکومت اور ملک کا پیسہ ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو لازمی جو سلیمان علیہ السلام کو وراثت ملی ہے وہ وراثت علمی تھی، وہ وراثت مالی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں وراثت جو ہے وہ 2 طرح کی بیان کی گئی ہے، وراثت قبضے کے معنی میں اور حکومت کے معنی میں بھی کلمہ استعمال ہو قرآن مجید میں۔ جس طرح قرآن مجید میں للہ میراث السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث۔ اب یہاں میراث سے مراد وہ تو نہیں جو ترکہ کو چھوڑ کے جاتا ہے، یہاں میراث سے مراد کیا ہے؟ حکومت، قبضہ، کہ آسمان و زمین پر اللہ ہی کا قبضہ، اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے،
کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے قابو میں، کنٹرول میں اور حکومت تھی، وہ حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ اہل تشیع کی جو مستند کتاب ہے الاصول من الکافی، کلینی صاحب کی جلد 1 صفحہ 118 پہ، تو بالکل بات ہی سمجھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ روایت کا نمبر ہے 598۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اِنَّ سلیمان وارث داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وارث سلیمان، اور محمد مصطفیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث بنے۔ وَإِنَّ وَرِثْنَا مُحَمَّدًا، اور ہم محمد مصطفیٰ کے وارث بنے، وَإِنَّ عِنْدَنَا عِلْمَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالطِّبْيَانَ مَا فِي الْأَلْوَاحِ، ہمارے پاس تورات، زبور، انجیل کا علم ہے۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق نے تو بالکل بات ہی ختم کر دی کہ حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کے وارث بنے۔ اب بتائیں اہل تشیع اس بات کو واضح کریں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کی جو وراثت پائی ہے، حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وارث بنے ہیں، وہ وراثت مالی تھی یا وراثت علمی تھی؟ حضرت سلیمان سے حضور کو کون سا رقبہ اور نبی کریم علیہ السلام نے کون سی مالی وراثت پائی ہے، کون سی جائیدادیں اور کون سا مال و دولت نبی کریم علیہ السلام کو وراثت میں ملا ہے؟ مالی وراثت قطعاً نہیں تھی، بلکہ وہ وراثت علمی تھی۔ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وارث علمی بنے ہیں، اس طرح سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث علمی تھے، نہ کہ مالی وراثت نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ یہ کتاب ہے تفسیر فرات الکوفی، اہل تشیع کی یہ تفسیر کی مختصر سی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 82 پہ لکھا ہے، صفحہ 82 ہے، اور یہ مطبع الحیدریہ بن نجف الاشرف، فرات بن ابراہیم بن فرات الکوفی، احد علماء الحدیث فی القرن الثالث، یہ 30ویں صدی کے ان کے عالم ہیں۔ انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا انت اخی و وارثی، اے علی تو میرا بھائی اور تو میرا وارث ہے۔ والذی قال بالذی، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کا وارث بنوں گا؟ فرمایا ہاں۔ ما ورثت الانبیاء من قبلی، فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء وارث نہیں بنے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وما ورثت الانبیاء من قبل کا، تو پھر کس چیز کے وارث بنے نبی؟ تو قال کتاب ربہم وسنت نبیہم، نبی جب کسی نبی کا وارث بنتا تھا تو وہ اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کا وارث بنتا تھا۔ تو یعنی علی تو بھی میرا وارث ہوگا، لیکن وہ وراثت مالی نہیں ہوگی، وہ وراثت کون سی؟ وراثت علمی ہوگی۔ لہذا ان دلائل سے بحمد تعالی یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی ذوات گرامی قدر کو اللہ رب العزت نے جو وراثت انبیاء کی عطا کی ہے وہ وراثت علمی تھی، وراثت مالی نہیں تھی۔ ایک اور قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ سورہ مریم شریف کی ابتدائی آیات طیبات ہیں، عرض کی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، یا اللہ مجھے اپنے بعد اپنے قریبیوں سے ڈر ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، پس مجھے اپنی بارگاہ سے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، یارثنی یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، وجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے رب اس کو مقبول فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں پسندیدہ کر، یا اللہ مجھے ایسا وارث عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، ایسا مجھے اپنی بارگاہ سے وارث عطا کر۔ کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ اس کا سیاق و سباق اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ وراثت علمی تھی، وراثت نبوت تھی، وراثت مالی نہیں تھی۔ ایک تو اس پہ قرینہ یہ کہ زکریا علیہ السلام وہ لکڑی کا کام فرماتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ مال و دولت اور دنیا کی جو جائیدادیں جگیریں وہ تو تھی نہیں،
بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو زہد کے طریقے پر گزارا اور ایک لکڑیوں کے کام میں اپنی زندگی کو گزار کے سیدنا زکریا علیہ السلام نے گزر و اوقات فرمائی، بڑی کا کام کرتے تھے۔ اور پھر نبی کی شان اور نبی کا مقام آپ دیکھیں، اگر کوئی بندہ اس سے مطلب یہ نکالے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں یہ ڈر تھا کہ کہیں میرا مال ضائع نہ ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر دے تاکہ میرے مال کہیں میرے قریبی جو ہے نا وہ میرے بعد ضائع نہ کر دیں، خراب نہ کر دیں، تاکہ وہ میرا مال میرے دنیا میں وصال کرنے کے بعد جو ہے وہ میرا بیٹا میرا مال سنبھال لے۔ تو کیا کسی نبی سے یہ متصور ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے بڑھاپے میں اور اپنی آخری عمر میں یہ فکر نعوذ باللہ لاحق ہو جائے کہ کہیں اس کا مال نہ گم ہو جائے؟ اللہ کے نبی کے زہد کا اور اللہ کی بارگاہ کی رغبت کا یہ بالکل تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی ایسی سوچ ہو۔ اور پھر زکریا علیہ السلام اللہ کے زاہد نبی تھے، وہ اس طرح کی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اب انہیں فکر اس بات کی نہیں تھی کہ ان کا مال نہ کہیں رشتہ دار خراب کر دیں، مال نہ کہیں رشتہ دار برباد کر دیں، بلکہ فکر اپنی امت کی، اپنی قوم کی تھی کہ میرے بعد کہیں میری قوم گمراہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے کو وارث علمی عطا کر جس کو تو میرے بعد اپنا پسندیدہ اپنا نبی بنا لے، اور یا رب العالمین ایسا وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبوت تسلسل سے جاری ہے وہ نبوت اس کو ملے اور وہ میری قوم کی ہدایت کا سبب بن جائے اور ذریعہ بن جائے۔ یہ معنی بہتر ہے کہ یا یہ بہتر ہے کہ نبی کو اپنی آخری عمر میں یہ فکر لاحق کی تھی کہیں میری امت جو ہے وہ میرے رشتہ دار کہیں میرے مال کو ضائع نہ کر دیں، اور یا اللہ جلدی جلدی مجھے ایسا کوئی بیٹا عطا کر دے جو میرا مال سنبھال لے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں وراثت علمی مراد ہے، وراثت مالی نہیں ہے۔ نبی اللہ کے جو ہیں وہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اب جب وارث مل گیا تو وارث کو اللہ نے حکم دیا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ یہ نہیں کہا کہ وارث آ گیا یا یحییٰ خذ المال بقوہ، کیا یحییٰ مال کو مضبوطی سے پکڑ لے، اب ہاتھ سے نہیں جانے دینا کیونکہ مال کا تو ڈر تھا، نہیں، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو بچپن میں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے من لا یحذر الفقیہ جلد 2 صفحہ 346 پر یہ روایت ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں کہ فقہ سیکھو، دین کی فقہ سیکھو، فَإِنَّ الْفُقَهَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کیونکہ فقہا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبی اپنی وراثت میں درم و دینار نہیں چھوڑتے، ولکنہم ورثوا العلم، بلکہ وہ اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم وافر پا لیا اس نے نبیوں کی میراث وافر طریقے سے پا لی ہے۔ تو قرآن کریم میں وراثت جو ہے یہ صرف وراثت مالی کے معنی میں استعمال ہی ہوئی۔ اس حدیث اور دیگر جو میں نے شواہد پیش کی ان کی روشنی میں، اور ابھی جو 2 آیتیں میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 32 ہے، ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا کتاب کا۔ اورثنا الکتاب، اورثنا الکتاب، کتاب کا وارث بنا دیا۔ تو جو کتاب کے وارث بنیں گے وہ علم کے وارث ہوں گے یا مال کے وارث ہوں گے؟ وہ علم کے وارث ہوں گے۔ تو ان 2 واقعات کو جو پیش کیا جاتا ہے ان سے وراثت علمی مراد ہے، وراثت مالی مراد نہیں۔ یہ تو تھے ان کے دلائل جو عمومی آیات وراثت سے، اور یہ جو خصوصی 2 واقعات ان سے پیش کرتے ہیں بحمد تعالیٰ میں نے ان کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اب مسئلہ باغ فدق کے حوالے سے جو قضیہ فدق ہے، صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث اہل سنت کی ان میں جو واقعہ موجود ہے، اصل میں جو باغ فدق کا واقعہ ہماری متعدد کتب احادیث میں موجود ہے، یہ روایت بالمعنی کے طریق پر موجود ہے۔ روایت باللفظ اور روایت بالمعنی کا مختصر میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کر دیتا ہوں۔ روایت باللفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
جب راوی یا محدث حدیث کو بیان کرتا ہے، واقعے کو بیان کرتا ہے، تو سیم جن الفاظ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی نے روایت کی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ آگے واقعے کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں روایت باللفظ، روایت باللفظ۔ اور ایک ہوتا ہے روایت بالمعنی، کہ صحابی نے ایک واقعہ بیان کیا، اب آگے راویوں نے اس واقعے کو بیان کرتے وقت جو اپنے ذہن سے اس کا مضمون سمجھا، اس کو اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر دیا۔ تو کسی نے الفاظ کے بیان کرنے میں کچھ بیان کر دیا، کسی نے کچھ الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا، مضمون تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے مضمون میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اب وہ جو روایت بالمعنی ہوتی ہے، اس میں اگر کسی راوی کا اپنی طرف سے ایڈ کردہ کوئی جملہ ہو، اگر وہ جملہ دیگر دلائل کے مقابلے میں صحیح نہیں ہے تو اس جملے کو ہم رد کر دیں گے، اس جملے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا اصول کی روشنی میں الحمدللہ احادیث اور روایت کے بارے میں ہمارا موقف ہے۔ قضیہ فدق کے حوالے سے جو روایات کم از کم جو آپ صحیح بخاری کو دیکھ لیں، 5 سے 6 مقامات پر باغ فدق کا جو واقعہ اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنے کا جو ذکر ہے وہ ملتا ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذاکرین کا گڑا ہوا جو افسانہ ہے اس کی حقیقت کتنی ہے؟ ذاکرین اس کو افسانوی رنگ میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے خلیفہ کے دربار میں گئیں، 3 گھنٹے کھڑی رہیں اور 30-40 خواتین کے جرمٹ میں دربار میں گئیں، اور 3 گھنٹے، کوئی 2 گھنٹے، کوئی 3 گھنٹے، کیونکہ اپنی طرف سے فرضی ڈھکونسلے انہوں نے بنانے ہوتے ہیں، تو کوئی ذاکر کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، اپنی طرف سے بالکل من گھڑت اور جھوٹی باتیں وہ کھڑی رہیں اور ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھے، کون سا دربار اور کون سی بلڈنگ اور کون سی عمارت ہے جس میں ابو بکر صدیق فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے چند ہی دن تو بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 2.5 سالہ دور خلافت میں سارے امت کے مسئلے اور جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مسجد نبی شریف میں ہی بیٹھے ہیں، اور مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے فیصلہ فرمایا۔ اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حجرہ کی دیوار ہے وہ مسجد شریف کے بالکل متصل ہے۔ اچھا، تو اس سلسلے میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک افسانوی رنگ دیا گیا ہے اس قضیے کو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دربار میں گئے، وہ کون سا دربار تھا بھائی؟ نہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ کوئی عمارت تھی، مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فیصلے کیا کرتے تھے، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ کی دیوار بالکل مسجد نبی کے ساتھ متصل تھی۔ اس میں یہ جو ایک رنگ پیش کیا گیا ہے، رنگ بھرنے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، اور اپنا جو ایک مقدمہ ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کا ایک افسانہ گڑھا گیا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں نے عرض کر دیا کہ روایت بالمعنی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئی ہیں یا کہ انہوں نے مطالبہ کرنے کے لیے کسی کو بھیجا ہے؟ تو دور نہیں، صرف صحیح بخاری ہی کو دیکھ لیں۔ صحیح بخاری میں یہ جو واقعہ ہے 2 طرح سے موجود ہے، خود گئی یا انہوں نے کسی کو بھیجا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6725 میں ہے، ان فاطمہ والعباس اتیا، حضرت فاطمہ اور عباس دونوں آئے، نمبر 1۔ دوسری حدیث 3711 میں ہے کہ ان فاطمہ ارسلت الی ابی بکر، سیدہ فاطمہ نے ابو بکر صدیق کے پاس کسی کو بھیجا، کسی کو خود گئی، اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ کسی کو بھیجا۔ اب اس کو بھی ساتھ رکھنے اور ساتھ وہ روایت ملا لیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4240 جس میں ہے کہ ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان الی ابی بکر، ازواج نبی نے عثمان غنی کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا۔ سمجھ رہی بات کی؟ تو اب ان تمام روایات کو اور سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کی عفت، عزت، عصمت اور آپ کے حیا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی شخصیت اور ذات کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے مال کے لیے
سیدہ کائنات جس طرح ازواج نبی ابو بکر صدیق کے پاس خود نہیں گئی بلکہ عثمان غنی کو تیار کیا، اسی طرح صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق ارسلت فاطمہ تو الی ابی بکر، حضرت فاطمہ نے ابو بکر صدیق کے پاس کسی کو بھیجا۔ یہی روایت جو نا وہ درست ہے اور یہی کلمات درست ہیں کہ سیدہ خود نہیں گئی بلکہ مطالبے کے لیے کسی کو بھیجا ہے۔ دونوں روایت، دونوں لفظ موجود ہیں۔ بات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ مجازی معنی میں۔ جب قرینہ موجود ہو تو وہاں مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ بن الامیر المدینہ تھا، بن الامیر المدینہ تھا، امیر نے، بادشاہ وقت نے شہر بنایا، شہر تعمیر کیا۔ اب شہر تعمیر کرنے کا یہاں حقیقی معنی ہے کہ مجازی ہے؟ ظاہر ہے کہ حقیقتاً تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ کانڈی تیسی لے کے بادشاہ خود آ گیا اور اس نے اینٹیں اور گارا لے کے شہر تعمیر کرنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ یہاں مجازی معنی ہے کہ اس نے کسی سے شہر بنوایا، معماروں سے شہر بنوایا۔ تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ خود نہیں گئی، ارسلت فاطمہ تو الی ابی بکر، سیدہ فاطمہ نے ابو بکر صدیق کے پاس کسی کو مطالبہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اور آپ کی ذات گرامی قدر اور آپ کی شخصیت جو ہے تقاضا بھی یہی کرتی ہے کہ آپ خود نہیں گئی، جس طرح ازواج نبی خود نہیں گئیں اس طرح سیدہ کائنات بھی خود نہیں گئی۔ اور انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے مجھے دیا جائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ میں آپ کو یہ باغ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، وارث نہیں بنائے جاتے، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں صدقۃ، وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا وہ امت کے لیے صدقہ ہے، اور جو مصارف میں نبی کریم علیہ السلام جن مصارف میں ان کو خرچ کرتے تھے میں اسی طرح کروں گا جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اہل بیت کا جو حق ہے وہ بھی دیا جائے گا، بنو ہاشم کو جو دیا جاتا تھا، اور جن جن مصارف پہ حضور اس مال فے کو باغ فدق کی آمدنی کو خرچ کرتے تھے میں بھی اسی طریقے سے اس کو خرچ کروں گا۔ اور بلکہ صحیح بخاری میں تو یہاں تک حدیث ہے، حدیث نمبر 4036 ہے کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اپنے قریبیوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ لیکن وہ عذر پیش کیا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی میرے پاس حدیث موجود ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی وراثت میں مال چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اور اس سلسلے میں یہ جو بات میں نے روایت پیش کی ہے، بلکہ مجھے اس طریقے سے پیش کرنی چاہیے تھی کہ یہ شیعہ کہیں کہ یہ تو بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب اہل تشیع کے ہاں قرآن مجید کے بعد جو ان کے ہاں سب سے معتبر اور مستند ترین کتاب ہے، جس کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام غائب امام مہدی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ھذا کاف لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، الاصول من الکافی، ہمارے اہل سنت کے ہاں جس طرح بخاری شریف کا درجہ اس طرح شیعوں کے ہاں الاصول من الکافی کا جو مرتبہ و درجہ ہے، اس کی میں آپ کو تصویر بھی دکھا دیتا ہوں۔ پہلی جلد ہے صفحہ 18 اور حدیث کا نمبر ہے 59، حدیث کا نمبر 59 ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت مروی ہے، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بعین ہی تقریباً اسی مضمون کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبی اپنی وراثت میں درم و دینار نہیں چھوڑتے، ولکن ورثوا العلم، لیکن وہ اپنی وراثت علم چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم سے حصہ پا لیا اس نے انبیاء کی وراثت سے ایک وافر حصہ پا لیا۔ تو یہ حدیث امام جعفر صادق سے اور اہل تشیع کی موت پر کتابوں میں موجود ہے اور سند صحیح کے ساتھ موجود ہے۔ بحمد تعالی اس کی میں سند کو دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اہل تشیع کے اصول کے مطابق اس کی سند بھی صحیح ہے، سند صحیح کے ساتھ یہ روایت بالکل ثابت ہے۔ تو سنی شیعہ دونوں کی کتابوں سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات اپنی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا
کہ جب نبی اپنی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے تو کیا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا؟ اب وہ بڑا شیعہ ایک لوگوں کو بڑکا کے بات کریں گے. تو یاد رکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی حدیث کسی صحابی کے یا اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کے علم میں نہ ہو یا ذہن میں نہ ہو یا اس کی طرف توجہ نہ ہو. اور اس کی دلیل سند صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے احمد بن حنبل جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر میرے پاس ہے حدیث نمبر 15. جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا، ابو طفیل صحابی کہتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا وصال اقدس ہوا، ارسلت فاطمہ الی ابی بکر، حضرت سیدہ فاطمہ نے کسی کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا اور کہلما بھیجا انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام اہلہ، اے ابو بکر بتائیے آپ رسول اللہ کے وارث ہیں یا حضور کے اہل خانہ؟ تو قالا لا بل اہلہ، انہوں نے کہا نہیں حضور کے اہل خانہ. قالت، تو سیدہ نے کہا فَأَيْنَ سَهْمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حضور کا حصہ کہاں ہے؟ قال فقال ابو بکر، تو ابو بکر صدیق نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ان اللہ عز وجل اذا اطعم نبیا طعمتا ثم قبضہ جعلہ للذی یقوم من بعدہ، اللہ کے نبی جب تک اپنی ظاہری حیات میں دنیا میں موجود رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے، اور جب اللہ کے نبی وصال کر جاتے ہیں تو ان کے بعد جو ان کا جانشین ہوتا ہے ان کا بچا ہوا اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ اس کو خرچ کرتا ہے. فرأیت ان اردہ علی المسلمین، میں نے دیکھا کہ حضور نے جو حضور کے جو دستے جو سرکار کے دستے پاک میں تھا حضور کے پاس تھا، میں اس کو مسلمانوں پر لوٹا دوں. جب ابو بکر صدیق نے یہ روایت سیدہ کے سامنے پڑھی تو آپ نے فرمایا انت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم، فرماتی ہے کہ آپ نے تو یہ حضور سے سنی ہے لیکن ابو بکر یہ حدیث میں نے اللہ کے نبی سے نہیں سنی. تو خود سیدہ کائنات نے اقرار فرمایا کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنی، اور یہ روایت کی سند کے اعتبار سے کیا ہے درست ہے، کم از کم حسن درجے کی روایت ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی نے خود اقرار کیا اس بات کا کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنی. تو اس کے بعد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر نے وراثت کے مسئلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات نہیں کی. بعض راویوں نے اس واقعے کو بیان کرنے میں کہ سیدہ نے بات نہیں کی اس کو کچھ اس انداز سے پیش کر دیا کہ سامنے والے کچھ جو مخالفین تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید سیدہ کائنات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوبارہ کلام نہیں کیا، دوبارہ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کی، اور اس کو بات کو اس طرح انہوں نے گما دیا اور الٹا کر دیا کہ جناب سیدہ کائنات تو اتنا ناراض ہوگی اتنا غصے ہوگی کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے ساتھ بول چال ہی چھوڑ دیا، بولنا ہی ختم کر دیا. حالانکہ اس روایت کا اس حدیث کا مطلب کیا ہے محدثین سے پوچھ لیتے ہیں. یہ امام ترمذی کی کتاب ہے سنن الترمذی. سنن الترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ صفحہ 466 حدیث کا نمبر ہے 1609 اس روایت کو بیان کرتے ہیں جس میں یہ لفظ ہے کہ سیدہ کائنات نے فرمایا لا اکلمکما، اے ابو بکر آج کے بعد عمر آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے جو راوی ہیں علی بن عیسیٰ محدث سکہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے تعنی فی ھذا المیراث، یعنی میں تمہارے ساتھ اس میراث کے مسئلے پر دوبارہ کلام نہیں کروں گی، نہ یہ کہ میں حدیث رسول سن کے یہ کہہ دوں کہ میں تمہارے ساتھ آج کے بعد بات ہی نہیں کروں گی، تمہارے ساتھ کوئی کلام ہی نہیں کروں گی. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے تعنی فی ھذا المیراث، یعنی اس میراث کے مسئلے میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی ابدا کبھی بھی، انتما صادقان، کیونکہ تم اس مسئلے میں سچے ہو، میں تمہارے ساتھ اس مسئلے میں دوبارہ بات نہیں کروں گی. اور امام عمر ابن شبہ رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے. حافظ ابن اسقلانی نے جلد 6 صفحہ 151 پر فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے کہ سیدہ نے فرمایا کہ اس مال کے بارے میں تمہارے ساتھ دوبارہ اس مسئلے میں کلام نہیں کروں گی. تو بحمد تعالیٰ یہ بالکل بات واضح ہو گئی. اور اب اس سلسلے میں بخاری اور مسلم سے ایک روایت پیش کرتے ہیں
کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے بعد ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئیں، اور ناراض ہونے کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ایک پیش کرتے ہیں بات۔ تو ابھی میں نے مقدمے میں یہ بات عرض کی تھی کہ روایت جب محدثین بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات حدیث بالمعنی ہوتی ہے، حدیث پہ لفظ ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راوی روایت کو بیان کرتے وقت اپنی طرف سے کچھ الفاظ اس روایت میں ایڈ کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ ان ایڈ شدہ الفاظ کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں ادراج کر دینا۔ کیا کرنا؟ ادراج، اور ان الفاظ کو مدرج کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں لفظ زیادہ کر دیے گئے ہیں۔ اس واقع فدق کو جو بیان کرنے والے مرکزی راوی ہیں، ان میں ایک راوی ہیں امام زہری، محمد ابن مسلم امام زہری۔ امام زہری سے اس روایت کو ان کے 4 شاگردوں نے روایت کیا ہے، صالح نے، شعیب نے، عقیل نے اور خالد نے۔ کتنے راویوں نے؟ 4۔ ان چاروں شاگردوں نے امام زہری سے واقعہ بیان کیا ہے۔ چاروں میں سے صرف ایک شاگرد ہیں صالح، وہ اس روایت کو بیان کرتے وقت کالا کا لفظ صحیح مسلم میں موجود ہے، کالا کے لفظ کے ساتھ، جبکہ اس واقعے کی راویہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر یہ کلمات سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہوتے تو اس میں لفظ ہوتا قالت، مؤنث کا صیغہ ہوتا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، جبکہ اس میں مؤنث کا صیغہ نہیں بلکہ مذکر کا صیغہ ہے قالا۔ راوی نے کہا، یعنی ظاہر کہ وہ راوی کون؟ صالح ہوں گے۔ راوی نے کہا کہ غضبت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، اور انہوں نے پھر دوبارہ کلام نہیں کیا، اور اس کی وضاحت نہیں ہے، اجمال ہے کہ کلام کس مسئلے میں نہیں کیا۔ اب راوی نے اس میں اپنی طرف سے یہ الفاظ ایڈ کر دے، ادراج کر دیے، اور ادراج شدہ جو کلمات ہوتے ہیں وہ اصل حدیث کا متن نہیں ہوتے، بلکہ راوی کی ایک سوچ اور سمجھ اور فہم ہوتی ہے۔ بعض کا راوی مراد تک صحیح پہنچتا ہے، بعض کا جو ہوتا ہے کہ راوی سے غلطی اور خطا واقع ہو جاتی ہے۔ اگر علی سبیل تنظر یہ بات مان لی جائے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئیں، اور اس جملے کو لے کر اہل تشیع ایک رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو لہذا ابو بکر صدیق نے ناراض کیا اور وہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو یہ یاد رکھے کہ عربی جو زبان ہے اس کی وسعت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ایک لفظ ہے غضب یغضب، کسی سے ناراض ہونا، اور ایک ہے اغضب یغضب اغضابا، کسی کو بالقصد والالتزام ناراض کرنا، کوئی ایسا عمل اذیت نہ کرنا جس سے کسی کو زبردستی ارادے سے ناراض کیا جائے۔ تو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ فاطمہ جس سے ناراض ہوگی اس سے حضور ناراض ہیں، بلکہ یہ ہے من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو بالقصد ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب غضب یغضب اور اغضب یغضب کے لفظ میں کیا ہے؟ فرق ہے، معنی میں فرق ہے۔ ناراض ہونا اور چیز ہے اور کسی کو ناراض کرنا اور چیز ہے۔ ابو بکر صدیق نے سیدہ کو ناراض نہیں کیا۔ اگر ان الفاظ کو ثابت بھی مان لیا جائے تو اس سے کم صرف اتنا ثابت ہوگا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی دیر کے لیے وقتی ایک مسئلے پر ناراض ہوئیں، اور اب اس کی وضاحت بھی محدثین نے کی ہے کہ اگر ناراضگی مانتے ہیں تو اس ناراضگی کا مطلب کیا ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث سن کے ناراض ہوگی، بلکہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بڑی زبردست بات کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ناراضگی ہے نا، وہ ناراضگی اس مسئلے میں نہیں تھی، بلکہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ مطالبہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو باغ فدق ہے، ظاہر ہے کہ ہماری وراثت اگر ہمیں نہیں ملے گی تو اس باغ فدق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر کر دیا جائے، سرپرستی ان کو دے دی جائے اور وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ بھی منظور نہیں کیا۔ منظور نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں لوگوں کو وراثت کا
جو نا وہ التباس نہ لازم آئے، وراثت کا شبہ نہ پڑ جائے کہ شاید یہ وراثت کے طور پر سیدہ کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے انہوں نے روک دیا، اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے اگر تھی تو وہ صرف اس قدر تھی، اور وہ جو ناراضگی تھی اگر ہوئی ہے تو اس کا ازالہ بھی کر دیا گیا، اور وہ ازالہ اہل سنت اور اہل تشیع کی جو مستند کتابیں ہیں معتبر، ان میں یہ بات موجود ہے۔ یہ اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ کی شرح نہج البلاغہ ابن میثم کی، اور یہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کی، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ ابن میثم میں صفحہ 160 پر ابن میثم بحرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور میں آپ کو اہل سنت کی جو کتاب ہے امام بہقی کی دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ سند صحیح کے ساتھ، امام شابی تابعی رحمہ اللہ سے یہ سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 221 اور روایت کا نمبر ہے 3337۔ امام شابی فرماتے ہیں لما ماردت فاطمہ تو عطاہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدہ کائنات بیمار ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، فاستأذن علیہا، ان سے اجازت طلب کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ فقال علی، تو حضرت علی نے فرمایا یا فاطمہ تو ھذا ابو بکر یستأذن علیک، اے فاطمہ یہ ابو بکر آپ کے دروازے پہ ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو سیدہ نے فرمایا اتحب ان آذن، آپ پسند کرتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دے دوں اور وہ اندر آ جائیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں اجازت دے دیں۔ تو فاذنت لہ، تو سیدہ نے اجازت دی، فدخل علیہا، پھر سیدہ کے پاس ابو بکر صدیق آئے اور ان کو راضی کیا اور کہا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت، اللہ کی قسم میں نے اپنا گھر، اپنا مال، اپنے اہل خانہ، اپنا خاندان چھوڑا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اور اے اہل بیت تمہاری رضا کے لیے۔ ثم ترداہا، پھر ابو بکر صدیق نے سیدہ کو راضی کیا، حتی رضیت، حتیٰ کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئیں۔ سند صحیح کے ساتھ یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں، اور یہ اہل تشیع کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ کی شرح ابن میثم کی، اس میں بھی موجود ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگی۔ وہ اگر ناراضگی تھی تو ایک وقتی اور کچھ لمحے کے لیے ناراضگی تھی، وہ ناراضگی ان کی مستقل ناراضگی نہیں تھی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے ناراض رہی حتیٰ کہ انہوں نے اپنے وصال تک ان سے کلام نہیں کیا، یہ بالکل روایت کے بھی خلاف ہے، اور دیگر جو قرائن ہیں وہ بھی اس بات کے ابطال کے شاہد ہے کہ یہ بات سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کے بارے میں درست نہیں ہے۔ ان میں سے ایک میں دلیل پیش کروں گا، یہ مسند امام احمد ابن حنبل ہے، جلد نمبر 7 مطبوعہ دارالاحیاء تراث لبنان سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 402 اور حدیث کا نمبر ہے 25881۔ محدث جعفر بن عمر بن امیہ فرماتے ہیں دخلت فاطمہ تو علی ابی بکر، سیدہ کائنات ابو بکر صدیق کے پاس آئیں، فقالت، اور آ کے ابو بکر صدیق سے کہا اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کو آ کے سیدہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر دی ہے کہ انی اول اہلہ لحوقا بہ، کہ حضور کے خاندان میں سے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل میں سے میں سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملوں گی۔ کس نے کہا؟ سیدہ فاطمہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مل کے ابو بکر صدیق کے سامنے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پیش کیا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ یہ فرمان موجود ہے، جس سے یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کہنا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے ساتھ وصال تک انہوں نے کلام نہیں کیا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ سند صحیح کے ساتھ جو روایت ہے اس سے یہ بات مسترد ہوتی ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی
رافضی اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ نہیں یہ ناراض ہوئی ہیں اور ناراض ہونا جو ہے یہ تو ان کے کفر کا سبب بن گیا، نعوذ باللہ منافقت کا سبب بن گیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر سیدہ کا وقتی طور پہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہونا ان کے ایمان کی خرابی کا نعوذ باللہ سبب بن گیا، تو ابھی میں چند روایات اہل تشیع کی کتابوں سے پیش کروں گا کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اس کا شان ورود کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کس وقت فرمائی تھی؟ تو سر-10 ان کتابوں میں سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں امالی شیخ صدوق کی. شیخ صدوق ان کے ہاں ایک بہت بڑے سکہ امام اور محدث کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. یہ ان کی کتاب ہے الامالی شیخ صدوق، ایران سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 83 پہ ذرا عبارت کو ملاحظہ فرمائیں. صفحہ نمبر 83 پہ یہ بات موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکاہ علی المنبر الی المسلمین. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور فقال ان علی علیہ السلام یرید ان یتزوج ابنۃ عدو باللہ علی ابنۃ نبی اللہ. حضور نے ممبر پہ تشریف فرما کے کہا کہ علی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کو اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ اکٹھا کریں. ان فاطمہ بدعۃ منی، خبردار فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن سرہا فقد سرنی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. ومن غازہا فقد غازنی، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. تو یہ اس حدیث کا شان ورود آپ ملاحظہ کریں. اہل سنت کی کتاب نہیں، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے کہ یہ حضور نے کس وقت فرمایا تھا اور کس کے بارے میں فرمایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلال العیون، زندگانی چہاردہ معصوم. جلال العیون کے صفحہ 230 پر اور 261 اور 62 پر ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ بسن سند ہائے معتبر از ابو بکر و ابن عباس روایت کردان. سند معتبر کے ساتھ ابو ذر غفاری اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فاطمہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنزد تو می آیت برائے شکایت علی، کہ فاطمہ آپ کے پاس حضرت علی کی شکایت لے کے آئیں گی. از او در باب علی چیزیں قبول مکن، ان سے حضرت علی کے بارے میں آپ نے کوئی چیز قبول نہیں کرنی. اور صفحہ 261 پہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں ابن بابویہ بسند معتبر روایت کرتا ہے. ابن بابویہ سند معتبر سے روایت کرتا ہے کہ یکی از اشکیا بنزد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ علیہ السلام آمد و گفت، ایک شکی حضرت فاطمہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ علی بن ابی طالب دختر ابو جہل را خواستگاری می نبود، کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. حضرت ملعون را سوگند داد، تو سیدہ نے اس ملعون کو قسم دی کہ تم قسم کھا کے یہ کہتے ہو کہ حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. ملعون 6 مرتبہ سوگند یاد کرد، اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ ہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کہ آنچے می گوئم حق کس، اس نے 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ جو کچھ میں کہوں گا میں حق کہوں گا، اور یہ بات بیان کر دی. پس غم فاطمہ شدید شد، اس بات کو سن کے سیدہ کائنات کا غم شدید ہو گیا. و در تفکر ماند تا شب شد، اسی غم میں تھی کہ رات ہو گئی. چون شب در آمد امام حسن را بردوش راست، جب رات ہوئی تو امام حسن کو اپنے دائیں کندھے پہ و امام حسین را بردوش چپ گرفت، اور امام حسین کو بائیں کندھے پہ بٹھا لیا. و دست ام کلثوم را بدست راست خود گرفت، اور ام کلثوم کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا. بحجرہ پدر خود رفت، اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے اپنے والد گرامی کے حجرے کی طرف چلی گئیں. یہ سنیوں کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ ملا باقر مجلسی نے جلال العیون میں لکھا ہے. اور اس کے اگلے صفحے میں کیا لکھا ہے؟
اگلے صفحے پہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچی تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر، عمر اور طلحہ کو بلایا اور ان کے سامنے حضرت علی کو بلایا اور کہا یا علی مگر نمی دانی کہ فاطمہ پارے تن من است، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من از اویم پس ہر کے اورا ازار کند مرا ازار کرداس، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، وہ ہر کے اورا آزار کند بعد از وفات من چنا اس کے اورا آزار کردہ استر حیات من، جس نے میرے وصال کے بعد فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، وہ ہر کے اورا آزار کند در حیات من چنا اس کے اورا آزار کردہ باشد بعد از مرگ من، اور جس نے میرے وصال کے بعد اس کو ناراض کیا اس نے مجھے گویا کہ میرے وصال کے بعد ناراض کیا۔ تو اس روایت کا شان نزول اور شان ورود خود اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ شیعہ کی کتابوں میں کہ وقتی طور پر امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی یہ ایک رنجش ہوئی، لیکن وہ وقتی رنجش تھی، اس کے بعد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت امیر المومنین مولا علی سے وہ پھر اس کے بعد صلح ہو گئی اور وہ ناراضگی ختم ہو گئی جو ایک وقتی ناراضگی تھی۔ تو اگر صرف ناراض ہو جانا ابو بکر صدیق کے ایمان کے لیے خرابی اور خطرے کا سبب اور باعث ہے تو پھر حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے، حضرت مولا علی کے بارے میں آپ کا کیا قول ہوگا؟ اور بلکہ میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف میں آپ کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں، ترجمہ میں خود نہیں کروں گا، جاننے والے وہ اس کو پڑھ لیں گے۔ الاحتجاج تبرسی اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے احتجاج تبرسی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، جلد 1 کے صفحہ نمبر آپ دیکھیے 280 پہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کچھ انہوں نے اپنی کتابوں میں منسوب کیا ہے کہ حضرت مولا علی کو سیدہ نے اپنا یبن ابی طالب اشتملت شملت الجنین وقعدت حجرت الزنین، نعوذ باللہ، یعنی سیدہ کائنات مولا علی سے نعوذ باللہ اتنی ناراض ہوئی کہ یہ کلمات تک حضرت مولا علی کو کہہ دیا۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ تو بھائی بات یہ کہ ناراضگی ہونا یہ کوئی ایمان کی منافی نہیں ہے۔ اس کی ایک میں صرف آخر میں مثال پیش کروں گا کہ قرآن مجید میں آپ اٹھا کے دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لے کے واپس تو دیکھا قوم بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالت غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ لیا، حالت غضب میں آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ لیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، قرآن نے اس کو حکایتاً بیان کیا، یبن امی اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور سر کے بالوں کو مت پکڑ، یعنی میرا کوئی قصور نہیں ہے، قوم بنی اسرائیل اپنی گمراہیوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہو، یہ میرا اس میں قصور ہے۔ تو حالت غضب میں اگر یہ کام ہوا ہے تو اب کسی نبی پر تنقید کرنا کسی مومن کے لیے روا نہیں ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو پھر معاذ اللہ یہاں وہ کیا کہیں گے۔ تو بحمد تعالیٰ اہل سنت کی معتبر کتابوں سے میں نے اس مسئلے کو اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ بالکل واضح کر دیا ہے، اور آخر میں حضرت مولا کائنات علی موسیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان اقدس ہے، یہ ابن ابی الحدیث شیعہ نے نہج البلاغہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی خلافت کے دور میں لوگوں نے مطالبہ کیا اور کہا کہ آپ باغ فدق کو اہل بیت کو واپس لوٹا دیں۔ یہ ابن ابی الحدیث کی شرح کی جلد نمبر 16 ہے، صفحہ 252 ہے۔ تو کلما فی رد فدق، مولا علی سے فدق کے لٹانے پر بات کی گئی تو آپ نے اپنا انی لاستحیی من اللہ ان ارد شیئا مانا منہ ابو بکر و امداہ عمر، اللہ کی قسم مجھے حیا آتی ہے اللہ سے کہ میں ابو بکر و عمر کی مخالفت میں کوئی کام کروں، یعنی ابو بکر نے اس کو روک دیا اور میں اس کو واپس لٹا دوں، مجھے اللہ سے کیا آتی ہے؟ حیا آتی۔ اور جس چیز پر عمر چلے ہیں ان کی مخالفت کرتے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ امام بہقی نے کتاب الاعتقاد میں اور ابن ابی الحدیث نے یہ شرح نہج البلاغہ میں
حضرت امام زید کا قول پیش کیا ہے. امام زید بن زین العابدین ابن امام حسین، امام حسین کے پوتے اور امام زین العابدین کے بیٹے امام زید بن علی فرماتے ہیں کہ ایم اللہ لو رجع الامر الیہ، اللہ کی قسم اگر حکومت مجھے مل جاتی لقضیت فیہا بقضاء ابی بکر، تو میں بھی وہی باغ فدق کے بارے میں فیصلہ کرتا جو فیصلہ ابو بکر صدیق نے فرمایا. اور امام باقر رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی ابن ابن حدیث شیعہ نے اسی نہج البلاغہ کی شرح کے جلد 16 صفحہ 220 پہ ذکر کیا ہے کہ ارأیت ابا بکر و عمر، آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حل ظلمکم من حقکم شیئا، کیا ابو بکر و عمر نے تمہارے حق پر کوئی ظلم کیا ہے؟ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد میں لا والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس ذات کی قسم جس نے اپنے بندہ خاص پر قرآن نازل کیا تاکہ تمام جہانوں کے لیے وہ نذیر بن کے اعلان کر دیں. ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل، اللہ کی قسم ہے ابو بکر و عمر نے ہمارے حق پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا. تو ائمہ اہل بیت کے فرمودات بھی اس بات پر واضح شاہد ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ فدق کے حوالے سے بالکل حق پر مبنی تھا اور حق پر مشتمل تھا. اور آخر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اقدس ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مسند احمد بن حنبل کی پہلی جلد صفحہ 270 پہ وہ فرمان اقدس موجود ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں صفحہ 207 پہ، بس آخری روایت ہے، صفحہ 207 ہے اور روایت کا نمبر ہے 1058. مولا علی فرماتے ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر، حضور کا وصال ہوا، ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا. فعمل بعملہ وسار بسیرتہ، ابو بکر نے وہی عمل کیا جو حضور نے عمل کیا اور ابو بکر اللہ کے رسول کی سیرت و سنت پر چلے. حتی قبضہ اللہ عز وجل علی ذالک، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کی روح کو قبض فرمایا. ثم استخلف عمر، پھر عمر کو خلیفہ بنایا گیا رضی اللہ عنہ علی ذالک. فعمل بعملہما وسار بسیرتہما، اور عمر نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق عمل کیا. اور روایت نمبر 1062 ہے، اس میں لفظ ہے فعمل بعمل رسول اللہ وسنت نبیہ، ابو بکر و عمر اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق چلے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق معاملہ فرمایا. تو بحمد تعالیٰ ان روایت اور حدیث سے اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمودات سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ قضیہ فدق کا جو مسئلہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالکل کتاب و سنت کے بعین ہی مطابق تھا اور صحابہ اکرام علیہ رضوان سب کا اس مسئلے پر تصویہ ہو چکا.